ہم آپ کو حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنی صوفیانہ کلام اور شاعری کی وجہ سے شہرت پائی۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1680 عیسوی بالمطابق 1091 عیسوی میں ہوئی۔ خوش نصیب والدین نے اپنے لخت جگر کا نام عبداللہ شاہ رکھا۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت سید سخی شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ایک درویش اور صرف ممتاز عالم دین تھے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے خاندانی روایات کو برقرار رکھا۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن علاقہ بہاولپور کا ایک مشہور گاؤں اچ گیلانیہ تھا۔ اس علاقے میں ان کا سلسلہ 914ویں پشت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد میں جو بزرگ سب سے پہلے 1887 عیسوی میں سلب سے آ کر اچ گیلانیہ میں آباد ہوئے، وہ حضرت شیخ بندگی محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ شعر: لوکاں دیاں بپ مالاں تے بابے دا جپ مال، لوکاں دیاں بپ مالاں تے بابے دا جپ مال، ساری عمر امال پھر اک نہ کھتیا وال۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، چار دناں دا میلہ، دنیا پھر مٹی دی ٹیری، دنیا پھر مٹی دی ٹیری۔ موضع اچ گیلانیہ میں حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن کی پہلی 6 بہاریں گزاری۔ اس عمر میں آپ کے انداز طبع سے حب الہی کے آثار ہویدہ ہونے لگے تھے جو اہل بصیرت کی نگاہوں سے چھپے نہ رہے۔ ایک دن آپ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ گاؤں سے باہر کھیل کود میں مشغول تھے اور چینا کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں چینا اور سوانگ کا ناچ عام پیدا ہوتا تھا اور اس کے دانے کوٹنے اور چرائی سے الگ کیے جاتے تھے۔ چونکہ یہ غذائی اجناس تھی اس لیے کھانے میں استعمال ہوتی تھی۔ دیہاتی تفریح طبع کے مشغول بھی ان کی جھلک پائی جاتی تھی اور ان کے نام لوک گیت کا روپ دھار چکے تھے۔ آج کل بھی شہری تہذیب سے ناآشناء اور دور دراز علاقوں میں ان روایات کا نشان ملتا ہے۔ غرض حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان تفریحات میں مصروف تھے کہ ان کے والد محترم انہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ معصوم بچے ہاتھ میں تسبیح لیے یہ گیت گا رہے تھے: لوکاں دیاں بپ مالاں تے بابے دا جپ مال، ساری عمر امال پھر اک نہ کھتیا وال۔ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کا مال کھاتے رہے اور جو کچھ نہ دیا وہ بھی خود کھا لیا، یعنی راہ خدا میں خرچ نہ کیا۔ اس حالت میں ساری عمر تسبیح پھیرتے رہے اور کچھ بھی حاصل نہ ہوا، یعنی اللہ کی خوشنودی سے محروم رہے۔ رمز اشناس باپ نو عمر گوشے جگر کے عارفان تن سے بہت متاثر ہوئے اور وجد میں آ کر جھومنے لگے۔ معرفت کی یہ پہلی چنگاری تھی جس نے معصوم دل کی کائنات میں روحانیت پیدا کی۔ اچ گیلانیہ میں حضرت سید شاہ محمد کے لیے حالات کچھ سازگار نہ رہے اور بعض مجبوریوں کی بنا پر انہیں ترک وطن کرنا پڑا۔ چنانچہ آپ نے گران کا اثاثہ سمیت اہل و عیال کو ساتھ لیا اور کسی نئے مقام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ساہیوال کی سرزمین نے خستہ حال کنبہ کا خیر مقدم کیا۔ مہاجرین کو ایک گاؤں ملک وال پسند خاطر ہوا۔ لوگ اچھے اور متوافق دکھائی دیے، پس وہاں آباد ہو گئے۔ آہستہ آہستہ ان علم و فضل کا چرچا ہوا تو وہ ہر دل عزیز ہو گئے۔ وہاں انہیں ہر طرح کی سہولتیں اور آسائشیں حاصل تھیں۔
اور ان کی نیلی شہرت نوالی علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ ملک وال کے نواحی ایک گاؤں تلونڈی واقع تھا، جس کے قریب ہی ایک اور گاؤں پانڈو کے بٹی نیا آباد ہوا تھا، جسے ایک شخص پانڈو چودھری نے بڑی محنت و کاوش سے بسایا تھا۔ جب اسے سید صحیح شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی علمیت اور درویشی کا علم ہوا تو چودھری پانڈو فوراً ملک وال آ گیا، شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مدعا عرض کیا۔ شاہ صاحب مان گئے اور اہل و عیال سمیت ملک وال کو چھوڑ کر پانڈو کے بٹی میں آباد ہو گئے۔ پھر حضرت سید شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے نئی مسجد میں قرآنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کر دیا اور فرائض امامت ادا کرنے لگے، جس سے پانڈو کے بٹی ایک دینی مرکز بن گیا۔ حضرت سید باب اللہ شاہ کا اس لڑک پن کا عالم تھا۔ مویشیوں کی دیکھ بھال آپ کے سپرد تھی۔ آپ ہر روز انہیں گاؤں سے باہر چراگاہوں میں لے جاتے اور شام کو واپس لے آتے تھے۔ ایک دن حسب معمول حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مویشیوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا، خود ایک درخت کے سائے میں استراحت کی غرض سے لیٹ گئے اور جلد ہی گہری نیند سو گئے۔ اسی اثناء میں مویشی چرتے ہوئے چراگاہ سے باہر نکل کر قریب ہی چنے کے ایک کھیت میں گھس گئے اور فصل کو اجاڑنے لگے۔ کھیت کے مالک جیون خان نے دور سے جو یہ ماجرا دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ دوڑا آیا، ادھر ادھر دیکھا، چراہے کی تلاش میں اسے درخت کے قریب پہنچ گیا، جہاں حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ موہائے خواب تھے۔ لیکن وہ ایک دم یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا کہ ایک بڑا ناگ اپنے پھن سے حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور وہ بے حس و حرکت پڑے ہیں۔ جیون خان سمجھا کہ ناگ نے ان کا خون پی لیا ہے، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ وہ پریشان حال تیزی سے گاؤں گیا اور ان کے والد صحیح شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ان کا بیٹا جنگل میں درخت کے نیچے مردہ پڑا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا، اسے کس نے قتل کیا؟ تو جیون خان نے کہا کہ قاتل پاس ہی بیٹھا ہے، آپ خود جا کر دیکھ لیں۔ شاہ صاحب اور گاؤں کے دوسرے لوگ جیون خان کے ساتھ جاب کنویں پر پہنچے اور یہ منظر دیکھا تو وہیں ٹھہر گئے، مگر شاہ صاحب آگے بڑھ آئے۔ ناگ آہٹ پا کر بھاگ گیا اور حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے۔ شاہ صاحب پیار بھرے لہجے میں بیٹے سے مخاطب ہونے لگے اور کہا، دیکھو بیٹا، ہم پردیسی ہیں، لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں کہ تم نے ہری بھری فصلوں کو اجاڑ دیا ہے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، زمین نے کسی کی فصل تباہ نہیں کی۔ اب شاہ صاحب نے جیون خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ کہتا ہے کہ ان کے چنے کی فصل بالکل برباد ہو گئی ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، کون کہتا ہے؟ آپ چل کر دیکھ لیں۔ اس پر جیون خان لوگوں کو کھیت کے پاس لے گیا، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرانی حد نہ رہی کہ فصل پہلے سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب کھڑی تھی اور تباہی کی کوئی علامت نظر نہ آئی تھی۔ جیون خان کو حیرت ہوئی کہ اجڑی ہوئی کھیتی پھر کیسے اصلی بلکہ بہتر حالت پر آ گئی۔ اس سے میں حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت نظر آئی۔ اس سے پہلے وہ ناگ کا منظر دیکھ چکا تھا، لہٰذا اس وقت وہ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہو گیا۔ تعلیم: بعض تذکروں کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے مسجد کوٹ قصور میں درسی تعلیم حاصل کی اور آپ کے معلم خواجہ حافظ غلام مرتضیٰ قصوری جد و عالم و فاضل تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مشہور عالم کتاب حیر کے مصنف حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے
کبھی اس عظیم استاد کے سامنے نوا ادب نہ کیا تھا۔ گویا حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی استاد کے ہونہار شاگرد تھے۔ دونوں صوفیانہ عالم کے مسافر تھے، لیکن ان کی منزلیں جدا جدا تھیں۔ بہرحال حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری سے فارغ ہوئے تو ان کے ذوق بصیرت کو اور بھی جا ملی۔ وہ عربی، فارسی اور ہندی میں کافی دسترس رکھتے تھے۔ فاضل استاد نے اپنے شاگردوں کو فارغ کرنے کے بعد بھی یاد رکھا، جیسا کہ ایک موقع پر وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، مجھے دو شاگرد عجیب ملے ہیں۔ ایک حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جس نے علم حاصل کر کے سرنگی پکڑی۔ دوسرا پیر وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو عالم بن کر ہیر رانجھا کے گیت گانے لگا۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعد بھی اپنے استاد سے تعلق قائم رکھا، اور جب وہ مستقل طور پر قصور آ گئے تو کبھی کبھار ان کی خدمت میں ادب بجا لاتے تھے۔ مرشد کامل کی تلاش 10ویں تعلیم سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ آپ کی نگاہیں بصیرت حقیقت کی متلاشی تھیں، اور آپ کسی مرشد کامل کا من تھامنا چاہتے تھے، جو توحید کی ماں سے انہیں سرشار کر دیتا۔ اس زمانے میں حضرت شاہ عنایت قادری شتاری لاہور میں مسند والدت پر جلوہ افروز تھے۔ آپ پہلے قصور میں اشاعت اسلام میں معروف رہے اور عوام کو نیک کاموں کی تلقین و ہدایات کرتے رہے، پھر لاہور تشریف لے آئے اور باقیہ زندگی یہاں گزاری۔ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقدس کا شہر دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ قلبی اور روحانی سکون کے طالب آپ سے فیض پاتے تھے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، درفنافی الشیخ کی منزل تک پہنچ گئی۔ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ تک حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رسائی کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ مرشد کامل کی تلاش میں سرگرو پھر رہے تھے تو ایک دن آرام کی خاطر کسی درخت کے ٹھنڈے سائے میں لیٹ گئے تو نیند آ گئی۔ آپ ان کو اپنی 5ویں پشت کے بزرگ حضرت سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے پیاس کی حاجت ظاہر کی۔ آپ نے دودھ کا بڑا پیالہ پیش کیا۔ انہوں نے تھوڑا سا خود پیا اور باقی کا آپ کو پلایا، جس سے آپ کا سینہ نور بصیرت سے بھر گیا۔ پھر آپ کے حق میں دعا فرمائی، نیز و ہدایت کی کہ کسی مرشد کامل کی اطاعت اختیار کرو۔ آپ جب بیدار ہوئے تو گھر آ کر والد گرامی کی خدمت میں سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں انہی کا دامن پکڑ لینا چاہیے تھا۔ رات کو پھر اسی بزرگ حضرت سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے اپنا مدعا عرض کیا تو بزرگ نے حضرت سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کرنے کی بشارت دی۔ اب بے چین بیٹے نے شفیق باپ سے لاہور جانے کی اجازت مانگی، جو انہیں فوراً مل گئی، لیکن ساتھ ہی نصیحت ہوئی مرشد کی بارگاہ میں ادب و احترام اور عاجز و اقصاری کے ساتھ رہنا۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سفر پر روانہ ہوئے تو دل میں خیال گزرا کہ عالی نسب ہوں، مرشد کو سایہ عطفت میں جگہ دینے میں کیا عذر ہوگا۔ غرض کے لاہور پہنچ گئے اور حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ اونچی مسجد بائی دروازہ کے امام تھے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ مولوی صاحب نے شاگردی کے طالب سے کہا، آپ تو خاندانی سید ہیں، میں باغبان کا بیٹا ہوں، تمہیں کیا دے سکتا ہوں۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت نادم ہوئے اور تن من سے اپنا عطیہ ان کے سپرد کر دیا۔ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلوص سے بے حد متاثر ہوئے، بیعت لی اور انہیں اپنے فیض سے نوازا۔ بیعت کے بعد مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ وہ جا کر رفیت کریں۔ آپ نے بصر و چشم
اس ارشاد کی تعمیل کی اور دریائے چناب کے نوح میں یاد الہی اور وظائف میں مستغرق رہنے لگے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی سدھ بدھ نہ رہی۔ بعض دفعہ تو نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے۔ تزکیہ نفس سے آپ کے قلب و نظر کو جا ملی، جس سے آپ عرفان کی چوٹیوں پر پہنچ گئے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نعتیہ کلام بڑے ذوق و احترام سے سنتے تھے۔ ایک دن آپ نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی۔ وہاں 3 عاشقان رسول سے ملاقات ہوئی، چوتھے آپ شامل ہو گئے۔ ہر ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم کی شان میں اپنی اپنی زبان میں ہدیہ عقیدتوں پیش کیا۔ ایک کتاب ملاحظہ ہوا: بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ دوسرے نے خراج عقیدتوں پیش کیا: وصلی اللہ علی نور گزشتہ، نور ہے پیدا، زمیں اذہب اور ساکن فلک وار عشق و عشیدہ۔ تیسرے عاشقان رسول اس طرح نعت خواں ہوئے: بطحا کا باشی من موہن، جا عرش پہ آیو آنن میں، اب کا سے کہوں میں اے رے سیکھی، جو دھوم تھی کونوں مقام میں۔ جب وہ موہن انمول اٹھا، مکھ پر سے پردہ کھول اٹھا، لو لاکھ لمحہ تب بول اٹھا، اس امی لقب کی شانن میں۔ رسالت میں آپ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ رسالت میں نذرانہ پیش کیا۔ ان میں لکھیا: سونا یار جس دے حسن دا گرم بازار، پیارا پہن پوشاکاں آیا، آدم اپنا نام دہرایا، عہدے تے بن احمد آیا، نبیاں دا سردار آیا۔ ان میں لکھیا: سونا یار جس دے حسن دا گرم بازار۔ اس محفل پاک سے حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ گھر لوٹے تو بدن کی ہر رگ و روپ میں حب رسول سما رہی تھی، اور وہ دیار حبیب کی زیارت کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ حب رسول نے اتنا بے تاب کیا کہ ان کا جی چاہا یکدم مدینہ منورہ جا کر روضہ اقدس سے جا لپٹوں۔ آخر مرشد کامل شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ نے پوچھا: کیوں جاتے ہو؟ حضرت باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: لمن ذر قبری فکأنما ربنا حتما۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی خدمت میں ٹھہر گئے۔ تیسرے روز خواب میں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ جب آنکھ کھل گئی تو مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ نماز تہجد ادا کر کے مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا: اب تمہارا مقصد حل ہو گیا ہے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نیاز مندانہ مرشد کے قدموں پر گر پڑے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مرشد شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہائی عقیدت تھی۔ ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ اگر کبھی کچھ عرصے کے لیے جدائی ہوئی تو عالم و روایات میں زیارت ہو جاتی۔ چشم بنیاں: ایک دفعہ علاقہ پانڈو میں ایک ہاتھ پڑ گیا، لوگ تنگ دست ہو گئے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ وہ اپنے ڈیرے کا فرش اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص دن بھر مٹی ڈالے گا اسے 2 آنے یومیہ اجرت ملے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگ یہ کام کرنے لگے۔ آپ ہر روز شام کو مصلے کے نیچے سے رقم نکال کر تقسیم کر دیتے۔ ایک رات 2 آدمی آئے اور مصلے کے نیچے سے نقدی تلاش کرنے لگے، لیکن بےسار کوشش کے باوجود کچھ نہ ملا۔ دوسرے دن وہ حسب معمول مزدوروں کے ساتھ مٹی ڈالتے رہے۔ شام کو حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 آدمیوں کو 4 آنے دیے، جس سے دوسرے آدمیوں نے وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا: یہ بیچارے رات بھی مٹی کھودتے رہے۔
جس سے اسی لیے یہ دگنی مزدوری کے مستحق ہیں۔ وہ آدمی دل میں بہت پشیمان ہوئے۔ جلال معجزہ پانڈو کے ہی میں حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین نے سفر آخرت اختیار کیا۔ دو ہمشیرہ گان بھی داغ مفارقت دیا، صرف ایک بڑی ہمشیرہ خاندان کی نشانی رہ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر جنت کو سدھار چکے تھے اور متحدہ حکومتیں حکمرانی کے خواب دیکھ رہے۔ سکھوں کا ایک بڑا جتھا ملتان پر حملے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ جب اس لشکر نے پانڈو کے قریب پڑاؤ ڈالا تو ایک سکھ سپاہی 2-3 یوم کی رخصت لے کر اپنے قریبی گاؤں کو روانہ ہوا۔ پانڈو کے راستے میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک گھوڑے پر سوار گاؤں کے پاس سے گزرا تو چند نوجوانوں نے برا مانا، کیونکہ بالعموم سوار مسافر احتراماً آبادیوں میں سے اتر کر گزرتا ہے۔ انہوں نے سپاہی کو ٹوکا، بات تکرار تک پہنچی اور ہاتھا پائی تک نوبت آ گئی۔ سپاہی کی کچھ پٹائی بھی ہوئی۔ حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بچ بچاؤ کر کے سپاہی کو چھڑا لیا، اسے گاؤں کی حد سے باہر لے گئے اور گھوڑے پر سوار کر کے الوداع کر دیا۔ واپس آئے تو لوگ ان پر سخت ناراض ہوئے اور اشتعال پر اتر آئے۔ چودھری پانڈو اور اس کے بھائی سدھار کی اولاد نے آپ پر اینٹیں روڑے برسائے، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ چودھری پانڈو نے بھی ہجوم کی حوصلہ افزائی کی، مگر اس کے داماد شیخو جو حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا متقدم تھا، اڑے آیا اور مفسدوں کے ہاتھوں سے انہیں چھڑایا۔ حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے رنجیدہ ہوئے اور گاؤں چھوڑ کر ایک قریبی معزز دفتوں میں رہنے لگے۔ اب پانڈو کے لوگ اپنی حرکت پر پشیمان ہوئے۔ چودھری پانڈو، اس کا بھائی سدھار اور داماد شیخو آپ کو منا کر واپس بلانے کے لیے پہنچے۔ آپ نے انکار کیا۔ انہوں نے زبردستی لے جانا چاہا اور بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا۔ اس پر آپ جلال میں آ گئے اور فرمایا، بھلیا جے تو غازی بننا ہے، لکبند تلوار پہلو رنگڑ پانڈو کے مال کے پیچھوں کا فرمار، اجڑ گئے پانڈو کے نگر گیا سدھار، وسدا رہے شیخو پورا لگی رہے بہار۔ اللہ کے پیارے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قہر الہی بن گئے۔ سکھ سپاہی رخصت گزار کر جدے میں واپس پہنچا تو اس نے جدے داروں کو آپ بیتی سنائی۔ چنانچہ سارا لشکر طیش میں آ گیا اور ملتان جانے کی بجائے پانڈو کے پرماڑ آیا۔ سپاہیوں نے گاؤں کو لوٹ لیا اور آبادی کو برباد و تباہ کر دیا۔ حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصور میں بھلیا قصور بے دستوراں تھے، جانا بنیا ضرور، نہ کوئی پن نہ دن ہے نہ کوئی لاگ دستور، لیکن وہاں مرشد کے حکم سے مجھے ضرور جانا پڑا ہے۔ وہاں نہ کوئی نیک کام کرتا ہے، نہ کوئی سخاوت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی عین نفذ ہے۔ آپ مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حکم ہوا کہ آپ قصور میں قیام کرو۔ آخر حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمشیرہ کو ساتھ لے کر قصور آ گئے اور شہر سے باہر ایک تالاب کے کنارے ڈیرا جما دیا۔ یہ تالاب آج کل ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔ آپ کے دو شاگرد حافظ جمال اور سلطان احمد مستانہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے محسن کا بھی چرچا ہونے لگا۔ آپ بیشتر وقت عبادت الہی میں گزارتے، گریہ زاری کرتے رہتے اور اکثر خاموش رہتے۔ پھر لنگر کا انتظام ہو گیا اور محفل سماع بھی گرم رہنے لگی، جس سے عقیدتمندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ منہ بولی ماں آہستہ آہستہ حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت قصور کے حکمران پٹھانوں کے ایوانوں تک جا پہنچی۔ محلات میں ایک 1.5 عمر بیوہ تھی، وہ بڑے اہتمام کے ساتھ قیمتی تحائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت سید بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم و شباب میں تھے، مردانہ جمال سے چہرہ دمک رہا تھا۔ خاتون دل ہی دل میں فریفتہ ہو گئی۔ آپ ان کی قلبی کیفیت کو پا گئے۔ جب وہ سامنے آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا، وہ اس طرف ہوئے تو آپ نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس پر خاتون نے بے اعتنائی کی وجہ پوچھی اور ساتھ ہی اپنا حسب نسب
فخر کے ساتھ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا آپ کا نذرانہ اس وقت قبول ہوگا جب آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور میں آپ کو والدہ کہوں۔ خاتون کا دل صاف ہو گیا اور اس نے برعمل کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں میرا بیٹا۔ منہ بولی ماں نے بیٹے کا باہر رہنا گوارا نہ کیا۔ اندرون شہر آپ کے لیے شاندار 2 پختہ مکانات تعمیر کروائے اور آپ نے وہاں رہائش اختیار کر لی، مگر آپ صرف ایک ہی حجرے میں قیام کرتے تھے، باقی جگہ مریدوں کے تصرف میں تھی۔ باہر ڈیرے کے لیے بھی ایک مربع زمین مل گئی جہاں آپ حاضرین کو نصیحتیں فرماتے، حاجت مندوں کے لیے دعائیں مانگتے اور سماع سے محفوظ ہوتے۔ تیرے عشق نچایا کر تھیاں تھیاں۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے محترم استاد مولانا حافظ غلام مرتضیٰ سے بھی خاصا لگاؤ تھا اور ان کی خدمت عین سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار حافظ صاحب کی ایک دختر نیک اختر کی تقریب عروسی تھی، یعنی ان کی شادی تھی۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مدعو تھے۔ آپ کو مہمان کی خدمت پر مامور کیا گیا۔ شاگردی کی حیثیت سے آپ نے جملہ انتظامات میں نہایت خلوص اور تندہی سے حصہ لیا۔ مہمانوں کی اتنی کثرت تھی، یعنی کہ زیادہ تعداد تھی، کہ ایک لمحے کی بھی فرصت نصیب نہ ہوئی۔ اتفاق سے اس دن آپ کے روحانی مرشد حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھتیجے اور داماد مولوی ظہور محمد صاحب خاص طور پر لاہور سے ملنے آئے۔ مولوی ظہور محمد صاحب اپنے خسرۂ روحانی سلسلہ تعلیمند بھی رکھتے تھے اور اس لحاظ سے حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان خصوصی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک درویش کو ہدایت کی کہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، اور فرمایا کہ مہمانوں سے فارغ ہو کر میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اتفاق سے حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تمام راز شادی کے کام سے فرصت نہ پا سکے۔ ادھر مولوی ظہور محمد صاحب اپنی جگہ ہمتن منتظر رہے۔ باہمی التفات کی بنا پر انہیں پوری توقع تھی کہ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ضرور ملنے آئیں گے، مگر وہ نہ آئے تو قدرتی طور پر وہ مایوس ہو گئے۔ صبح ہوئی تو مولوی ظہور محمد صاحب بلا اطلاع لاہور واپس چلے گئے اور اپنے خسرہ سے حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بے اعتنائی کی شکایت کی اور یہ تاثرہ دیا کہ انہوں نے غرور و تکبر کی وجہ سے مجھ سے ملنا قصر شان سمجھا۔ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے چہیتے شاگرد کی غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپسند کیا اور جلالت میں آ کر حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے روحانی فیض سے محروم کر دیا۔ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فوراً محسوس کر لیا کہ ان کا دامن مرشد کے فیض سے خالی ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ نے شادی کے کام دھندوں کو چھوڑا، اپنے ڈیرے پر آئے اور درویشوں کو جمع کیا اور مستانے سے خفا ہوئے کہ مہمان کو جانے سے کیوں نہ روکا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نور کے تڑکے ہی کسی کو خبر دیے بغیر چلے گئے۔ حضرت سید باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ڈیرے کا انتظام مستانے کے سپرد کیا اور قصور کو کچھ عرصے کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ بڑی دقتوں کے بعد آپ اپنے مرشد شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ شتاری سلسلے کے بزرگ شیخ محمد غوث گولیاری کے مقبرے پر حاضر ہوئے، جو قلعہ گولیار میں واقع ہے اور قریب ہی نامور آ گئی۔ تان سین کا مرکز بھی ہے۔ خواب میں آپ کو شیخ محمد غوث گولیاری کی زیارت ہوئی، جنہوں نے آپ کو عرفان کی دولت بخشی اور تان سین کی قبر پر بیری کے ڈائی پتے کھانے کی ہدایت فرمائی۔ صبح آپ نے حسب فرمان تان سین کی قبر پر درخت کے پتے کھائے، جس سے آپ میں موسیقی کا کمال پیدا ہو گیا اور آپ کی طبیعت کو سکون حاصل ہوا۔ گولیار سے آپ قصور آئے اور ایک دن ٹھہر کر لاہور چلے گئے۔ وہاں ان قوالوں سے ملے جو حضرت شیخ شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں عارفانہ کلام گایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ آپ مغیانہ کے بیس میں اپنے پیر کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قوالوں نے حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزی ہندوستانی مغیانے کے فن موسیقی کی بہت تعریف کی اور پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ بولے ہم اس مغیانے کو خوب جانتے ہیں اور جمعے کے دن سماع کی اجازت دے دی۔
حضرت سید باب الشاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے۔ جمعے کے روز آپ نے مغیانے کا بیس بدلا اور قوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچے۔ مرشد کے فراق میں آپ نڈھال ہو چکے تھے۔ قدم بوسی کی تمنا نے بے عقل کر دیا تھا۔ جن مصائب کے ساتھ روٹھے پیر کو منانے کے لیے ہندوستان کا سفر کیا تھا، اس سے آتش شوق اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ اس پر موسیقی کے فیض نے کلام میں سوز و درد گھوٹ گھوٹ کر بھر دیا اور بول کو جادو اثر بنا دیا تھا۔ پھر مرشد کی جلد از جلد منانے کا خیال بھی دل میں چٹکایا رہا تھا، لہذا آپ نے ایسے درد بھرے لہجے میں گانا شروع کیا کہ ساری محفل تحسین و آفرین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ خود سازندوں نے دل کی اس قدر گہرائیوں سے نکلے ہوئے بول کبھی نہیں سنے تھے۔ آپ نے محفل کا یہ رنگ دیکھا تو آپ اصل مقصد کی طرف آئے اور اپنی مشہور قافی گانا شروع کر دی۔ تیرے عشق نچایا کر تھیاں تھیاں، جب دے بوہیڑیاں آ طبیبا، عشق ڈیرے میں اندر کیتا، بھر کے زہر پیالہ پیتا، وچ انتظاری تیری رائیاں، تیرے عشق نچایا کر تھیاں تھیاں، جب دے بوہیڑاں آ طبیبا، نہیں تے میں مر گیاں، تیرے عشق نچایا کر تھیاں تھیاں، تیرے عشق نچایا کر تھیاں تھیاں۔ بلے شاہ عنایت آئے میرے بوئے ہیں، شکر کیتا اج او میرے ہوئے، بھل گیا تیرے نال نہ گیا، تیرے عشق نچایا کر تھیاں تھیاں۔ جب آپ قافیہ گا چکے تو حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ نے مغیانے سے پوچھا تو بھلا ہے؟ آپ نے کہا میں بھلا نہیں، بھولا ہوا ہوں، یعنی بھولا بھٹکا ہوا ہوں، بھلے سے بھولا بھٹکا ہوا ہے۔ پیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا، معرفت کا چھینا ہوا خزانہ واپس کر دیا اور کہا کہ اب یہ تمہاری مستقل دولت ہے، اسے کوئی نہیں چھینے گا۔ شاعری: حضرت سید باب الشاہ رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان کے عظیم المرتبہ شاعر تھے۔ ایک طرف ان کی ذات و فواز و برکات کا سرچشمہ تھی تو دوسری طرف ان کی شاعری اپنے اندر اثر و تاثر اور ساز و انداز کا ایک خزانہ لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس میں اپنے دل نکال کر رکھ دیا۔ ان کا ہر شعر روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاکیزہ نغموں سے پنجاب کے گاؤں، قصبے اور شہر گونج اٹھے۔ ان کی شاعری کی شہرت اپنے وطن سے نکل کر دور دور پھیلی۔ حضرت سید باب الشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تعلیم یافتہ طبقے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور ناخواند طبقے بھی ان کے اشعار میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ حضرت سید باب الشاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر کے فنافی اللہ کا مقام دیتے ہیں۔ بھلیا شوا دی ذات نہ کئی، میں شوا عنایت پایا ہے۔ اے بھلیا، اللہ کی کوئی ذات نہیں ہے اور مجھے اپنے پیر عنایت شاہ میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ نہ تیرا اے نہ میرا اے، جگ فانی جگڑا جیڑا اے، بنایا مرشد رہبر کیڑا اے، پڑھیا فضکرونی از کرم، لب پر ہر وقت پیر کا نام جاری ہے۔ عنایت دم دم نال چتیاریاں، سانو عمل یار پیاریاں، وحدت کے دریا میں پیر نے ناخدائی کی۔ جد میں سبق عشق دا پڑھیا اے، دریا ویکھ وحدت دا چڑھیا اے، گمسن گھیرے دے وچ اڑیا اے، شاہ عنایت لایا یار۔ حضرت سید باب الشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام توحید باری تعالیٰ، فنافی اللہ، وحدت الوجود اور امر دست کی تفسیر ہے۔ حضرت سید باب الشاہ رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی کو دشوار گزار منزل سمجھتے تھے، کیونکہ شان کبریائی بڑی بے نیاز ہے، وہاں بڑی سے بڑی قربانی اور نیک کمائی کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسہ کی اشنائی دا، ڈر لگدا ہے بے پرواہی دا، ابراہیم چہنا وچ پایو، سلیمان نوں بٹے جگایو، یونس مچھلی تو نکلایو، پھر یوسف مصر دکائی دا،
اللہ سے محبت کا بھروسہ نہیں، اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا، حضرت سلیمان بھٹی میں ایندھن ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے صاحب و جمال مصر کے بازار میں فروخت ہوئے۔ توحید کا نقطہ وحدت خیال میں مضمر ہے، کثرت علوم میں نہیں۔ الف اللہ نہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی۔ میرا دل یعنی وحدت سے بھرا ہے، مجھے بے یعنی دوسرے حرف کی کوئی ضرورت نہیں۔ وحدانیت اور یکتائی کا سبق صرف الف آہد سے ہی مل سکتا ہے۔ علوم بس کریں او یار، علم نہ آؤ وچ شمار، او کو الف تیرا درکار۔ حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال۔ جب حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس وقت کے مولویوں نے آپ کو نہ صرف کافر قرار دیا بلکہ آپ کی نماز جنازہ پڑھنے والے پر بھی یہ فتویٰ باندھا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر کنوارا ہے تو علاقے کا کوئی مسلمان اسے اپنی بیٹی نہیں دے گا۔ یوں پنجاب کے ایک معروف صوفی بزرگ اور بہت بڑا شاعر کا نماز جنازہ پڑھانا تو دور، لوگ اس میں شرکت سے بھی گریزاں تھے۔ چنانچہ حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے ایک واقف خواجہ سرا نے ادا کی اور شہر بھر کے بنگی مست اور خواجہ سراؤں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور آپ کی آخری رسومات ادا کی۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کا تدفین کا مسئلہ درپیش آیا، کیونکہ شہر کی مقامی آبادی میں حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے لیے کہیں جگہ نہ دی تھی، اسی لیے بحالت مجبوری انہیں قصور شہر سے کچھ دور ایک ویران میں دفنایا گیا۔ بعد حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا اور آج حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہی اصل قصور کہلاتا ہے۔ اس میں دور کے چودھری اور مذہبی طبقے آج تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا، البتہ بلکہ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد بھی حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نہ صرف سنی اور سنائی جاتی ہے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرد سے اوپر اٹھ کر ایک تاریخ اور نظریے کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ایک ایسی عالمگیر آواز ہے جس کی گونج کسی پابندی اور رکاوٹ کے تابع نہیں، جو ہر آنے والے دور میں اپنے حقوق کی خاطر لڑنے والوں کی ترجمان بنی رہے گی۔ آپ کا وصال 5181 عیسوی میں ہوا۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس آپ حضرت سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس کی خاک کے صدقے ہم سب کی پریشانیاں اور مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔